اگر اب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے، اب جہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک طریقے سے خدشہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ بینچ بنا کر چیف جسٹس نے خود اپنے آپ کو اس سارے معاملے میں فرنٹ اینڈ سینٹر میں ڈال دیا ہے. اب ساری نظریں ان کے اوپر ہیں اب، اور یہ معاملہ بھی اتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر آئے گا. جی یا تو آئے گا کہ جی آپ نے کمال کر دیا ہے، یا آئے گا کہ دیکھیں جی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. معاملہ بھی ایسا ہے، اس میں کوئی درمیانی چیز تو ہے نہیں. اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے انہیں وہ لوگ جن کے اوپر الزام ہیں ان کو بلانا پڑے گا، وہ ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز. اب ایک اوپن کورٹ میں ان کو بلانا، ان سے بات کرنا، ان سے وہ سوال کرنا، ان سے کہنا کہ جی بتائیں کیا آپ نے یہ کیا تھا، کیا آپ نے یہ کیا تھا، اس کی اپنی ڈائنامکس بھی تو بڑی ڈیفرنٹ ہے نا. آپ بھی وہاں بیٹھے ہوں گے، جو کچھ بولے گا وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی، اس میں ایک شور مچ رہا ہوگا. اس طرح کے معاملے پہ، اس لیول پہ، اس طرح کا جب وہ ہیئرنگ ہوگی، اس کے کیا ریپرکشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بلایا جائے گا. یہ صرف بات ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی، جو رسپانس ایک دینا ہے کہ جی 6 ججز نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کیا گیا. اب انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک رسپانس دے کہ جی اس طرح جو رسپانس دیا گیا، جو پرائم منسٹر سے خواہش کر کے ملاقات کی، وہ کوئی رسپانس اچھا نہیں تھا. اس کا وکلاء نے شدید تنقید کی، ایون سپریم کورٹ کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ان 6 ججز کو حکومت کے حوالے کر دیے. اب یہ جو گھنٹہ ڈیڑھ کی جو ہیئرنگ ہوگی، اس میں ریمارکس آئیں گے اور اس قسم کے ریمارکس آئیں گے جس سے تاکہ وہ جو دوسری سائڈ ہے وہ ڈیفینسو جائے اور فیوچر کے لیے یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس کو لاجیکل اینڈ تک چیزوں کو لے کے جایا جائے گا. جو ججز چاہ رہے ہیں ایک دن کی ہیئرنگ تو نہیں ہوگی نا، اس پہ نوٹس ہو جائیں گے، اس کے بعد 2 ہفتے 3 ہفتے کیس چلا جائے گا، معاملہ پینڈنگ ہی رہے گا مجھے جو لگ رہا ہے. لیکن ابھی جو ایک دن کیس بھی بیچ میں کل بھی لگ سکتا تھا، یہ کیس بدھ کو ہے. وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ کس طرح اس کو رسپانس کے طور پہ انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے، کیونکہ ججز میں بڑی مایوسی ہے. 126 ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری میں. وہ ان بہت سے لوگ جو ویل کنیکٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں مایوسی ہے. جو چیف جسٹس قاضی فیصل نے ملاقات کی پرائم منسٹر سے، وہ اس طرح نہیں تھا. چاہیے یہ تھا کہ ایک نوٹس لیتے، اس پہ ایک ہیئرنگ ہوتی، اوپن ہیئرنگ، اور ایک نوٹس چلا جاتا، بے شک معاملہ پینڈنگ رہتا، ایک کم از کم وہ لوگ ڈیفینسو ہوتے. اس کے بعد ہوا کیا؟ حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان 6 ججز پہ اعتراض کرنا ہے. جب بھی یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا کیس سنیں گے، یہ باتیں بھی آئیں کہ جی اب ان پہ کڑا امتحان بھی آنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رسپانس صحیح نہیں دیا. آپ نے رسپانس ایسے لگا کہ آپ نے جو ایک ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو جوڈیشری اپنے ججز کے ساتھ کھڑی رہی. اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو میسج دینا تھا وہ نہیں دیا جا سکا. تو اب یہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پھر بھی نہ ہوتا نوٹس. وجہ یہ آ رہی ہے، وجہ ایک بہت سے لوگوں کو ہے کہ جی یہ اوورآل جو سارا کچھ ہوگا، جو بیانیہ بنے گا، بیانیہ وہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو ہوگا. تو پی ٹی آئی سے جو طبقے ناراض ہیں، چاہے وہ صحافیوں میں، چاہے وہ میڈیا ججز میں، چاہے کوئی اور ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس کی ہائپ اتنی کریٹ ہو جس کا فائدہ جو ہے پی ٹی آئی اور نقصان ہے حکومت کو. تو وہ آپ دیکھنا ہے کہ کیا جب سو موٹو کی ہیئرنگ ہوگی اوپن، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ریمارکس آئیں گے اس پہ بیانیہ، نیریٹو، ساری گیم تو نیریٹو کی، بالکل کہ نیریٹو کس کا بنتا ہے. اور اسی لیے عمران جو میں بات کر رہا تھا کہ معاملہ اس لیے اتنا نازک ہو گیا ہے کیونکہ جو وہ وہاں پہ جو کامنٹس آئیں گے، جو سوال کیے جائیں گے، اس کے اوپر ایک ایک چیز جو ہے وہ پبلک میں آئے گی، اس سے بیانیہ بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کا رول فرنٹ اینڈ سینٹر ہے. یعنی اس سے بڑا رول تو اس ٹائم پاکستان میں کسی کا ہے نہیں. گورننس میں بھی حکومت کے ساتھ ایک 1 پیج والا معاملہ ہے. تو ایسے موقع پر اس طرح کے آپٹکس اور اس طرح کا بیانیہ جب عدالت سے نکلنا شروع ہوگا تو پرابلمز تو کریٹ ہوں گے. جبکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ میں بڑی ہم آہنگی ہے، ایک یہ کہا جا رہا تھا. یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. دیکھیں، ایک تو فاصل جو آپ نے کہا نا کہ جب یہ نوٹس کریں گے پھر ان کو بلانا پڑے گا، ان کو بلا کے ان کا جواب آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جواب تو نیگیشن میں ہی آنا ہے. ہاں تو انہوں نے کرنی نہیں. تو جب نیگیشن میں جواب آئے گا تو پھر معاملہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ ڈالنا پڑے گا بھی اس کو دیکھیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کا جائزہ لیں، اس کی ڈٹرمینیشن کریں. تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کون سا فورم ہوگا سپریم کورٹ کے پاس؟ کیا ایف آئی کو دے دیں؟ ایف آئی کو بھی نہیں دے سکتے. یہی تو ایشو نا، ایف آئی کو بھی دے سکتے. جی آئی ٹی بنائیں گے، اس میں پھر آپ کو حساس اداروں کے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا. پھر کہیں گے جی دیکھیں جی انہیں سے آپ انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں. تو اس میں اب یہی تو دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. باقی جو ابھی اسناد نے بات کی کہ ریمارکس آئیں گے، اس سے ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس تو چلا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈٹرمینیشن کرنی ہے وہ کیسے ہوگی.
اور اگر ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی مثال کے طور پر اور یہ ساری باتیں سن کے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تنقید کس پہ آئے گی بھلا؟ تنقید عدالت پہ آئے گی کہ جی آپ نے پھر کچھ نہیں کیا. تنقید تو عدالت پہ آنی ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب 7 رکنی بینچ بنا ہے، 7 رکنی بینچ میں سے ایک شخص جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا، فیصلہ 7 کا ہوگا، ٹارگٹ ایک شخص ہو رہا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ فیصلہ 7 دیتے ہیں لیکن ٹارگٹ ہم ایک شخص کو کر لیتے ہیں. ابھی جو فل کورٹ کی ہم نے بات کی، وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات کی بات ہوئی، وہ بھی فل کورٹ کی جانب سے کہا گیا تو وہ ملاقات ہو گئی. پھر اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. فل کورٹ کے ججز ساتھ میں ان کو بتایا جا رہا تھا، وہ اپنی پرپوزل بھی دے رہے تھے. اب جیسے کہ حسنات نے کہا کہ 3 ججز کا صرف اختلاف تھا کہ جوڈیشل سائیڈ کے اوپر دیکھا جائے، تو میجورٹی ججز تو کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. اب جو جیلانی صاحب نے لیٹر لکھا ہے، جیلانی صاحب نے بھی اپنے لیٹر میں یہ کہا ہے کہ میری نظر میں دو کا لفظ استعمال کیا کہ یہ معاملہ جو ججز نے کمیشن کو بھیجا ہے، کونسل کو بھیجا ہے، یہ اس کا ڈومین بنتا ہی نہیں تھا. ڈیسٹینیشن بھی جو ججز کا خط لکھا گیا اس کی ڈیسٹینیشن غلط ہے، لیکن چونکہ چیف جسٹس اس ادارے کے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس کو ادارہ جاتی سطح کے اوپر جو ہے اس کو سالو کر لیں. اب یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ بینچ بن گیا ہے اور حساس ایشو ہے، اداروں پہ الزام لگا ہے، ججز کی طرف الزام لگا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اب حکمت عملی بنائی جائے گی کیسے لے کے چلنا، لیکن اب مجھے یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھتا وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب اس میں پریسیڈنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن ڈٹرمنیشن مجھے نہیں لگ رہی. جو اس میں وکلا تنظیموں کا رول تھا اسناد، ہر طرف سے جتنی بھی بار کاؤنسلز ہیں وہ سب انوالو ہو گئیں، ایک نئی لائرز موومنٹ کی بات ہونی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس سے جس طریقے سے وہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا، آپ کے خیال میں وہ اب ختم ہو جائے گا یا اب وہ پریشر مزید بڑھے گا کہ جی جو یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں یہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں، نتیجہ خیز میرا نہیں خیال کہ سچ آپ کہیں گے ڈٹرمنیشن. یہ معاملہ دیکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ججز اب اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں، کیونکہ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ یہ مجبوراً سو موٹو لیا گیا، جو حالات اس قسم کے بن گئے تھے. اسٹریٹجی چینج ہے، جو پلان ہے، گول ہے، وہ سیم ہے، وہ ایک ہی ہے. اور گول یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، سیٹ اپ ہے، جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو وہ اگر اس طرح دیکھنا ہے کہ وہ، لیکن اس بینچ میں کچھ ایسے ججز بھی ہیں جو جس طرح جیسے اطہر من اللہ اور وہ لوگ جب وہ ریمارکس دیں گے تو نیریٹو تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس کو استعمال کرے گی اور چیزیں جائیں گی، تو اوپن ہیئرنگ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل. کوئی چانس ہے کہ یہ ان کیمرہ ہو جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ بلکہ لائیو سٹریمنگ ہوگی. آلریڈی اس پہ بہت زیادہ تنقید جو ہوئی کہ جو جس طرح اب تو ایک تو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ جو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو، وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو انکوائری کمیشن یا وہ یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا یا جیسے منصور علی شاہ، تو وہ بھی اپنا ریمارکس میں وہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. وہ ججز جو چاہ رہے ہیں کہ جی اس چیز میں ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا چاہیے، اسٹرانگلی ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت کے ساتھ کھڑا جانا، وہ بھی اپنا دیں گے. تو یہ ویسے آپ دیکھیے گا کہ یہ ڈفرینٹ قسم کے ریمارکس آنے کے بھی چانس ہے، لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک دن میں ایک اسٹریٹجی جوائنٹ بنائی جائے گی تاکہ ایک سائڈ ہی چلا جائے، تاکہ یونٹی کا ایک میسج جایا جائے، نہ کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ تقسیم کا تصور ملے. یہ مزید نقصان ہوگا. میرا خیال ہے جیلانی صاحب نے مزید جو حکومت کے بیانیے کو بڑا نقصان دیا ہے، کیونکہ 5 ججز کی شارٹ لسٹ ہو گیا تھا کہ جی ان میں سے کوئی ایک انکوائری کمیشن. جیلانی صاحب نے ہم ہی بری، بعد میں جو پیچھے ہٹے اور جو انہوں نے لیٹر لکھا اس نے حکومت کے بیانیے، اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو بہت نقصان دیا. بہت شکریہ.